کسی کام سے اکتاہٹ دراصل بیزاری ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اب ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دل سے اپنا کام نہیں کر رہے، بس پیٹ ضرورتوں کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اور جو بندہ دل سے کام کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ کام بندے کو اپنی مرضی کا تلاش کرنا چاہیے۔ جب کبھی کسی فیلڈ کا انتخاب کرنے کی باری آئے تو باہر کے ٹرینڈز کو دیکھنے کی بجائے اندر کے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس میں والدین بھی کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور فیلڈ کا انتخاب کرنے والا بھی کافی حد تک سمجھتا ہے۔ تو جو دونوں کے باہمی مشاورت سے، رضامندی سے جو اتنا مشکل مسئلہ جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ مرضی کا پیشہ اختیار کرنے سے بہترین آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ الٹ ہے کہ جہاز کا سکرو سائیکل میں فٹ کر دیا جاتا ہے اور سائیکل کی گدی پر جہاز کے پائلٹ کو بٹھا دیا جاتا ہے، یعنی ٹوٹل مس میچ ہے۔ تو اگر ایسا نہ ہو، جو بندہ جس جگہ کا ہے اسی جگہ اسے بٹھایا جائے، اسی جگہ لگایا جائے تو بہترین نتیجے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس کی اپنی خوشحالی کے لیے بھی اچھا ہے، وہ جلدی معاشی طور پر مضبوط ہوگا۔ اب وہ اکیلا ہے تب بھی اسے فائدہ ہے، 10 بندے اس کے ساتھ ہیں، اس کے انڈر ہیں، ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہے۔ تو یہ انفرادی سے لے کر اجتماعی فائدے تک کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایون ایک پروبیشن پیریڈ والا جو بندہ سیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی یہ بڑی چارم والی بات ہے، کیونکہ وہ اسے دل جمی سے سیکھے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میری پسند کا کام ہے، میں نے آج میرا یہ سیکھنے کا پروسیس ہے، کل میں جب اسے سیکھ جاؤں گا تو میں بڑا خوشی خوشی اسے کروں گا۔ تو پسند کا پیشہ جو اختیار کرتے ہیں وہ جلدی اپنا کام سیکھ جاتے ہیں۔ مرضی کا جب پیشہ اختیار کیا جائے گا تو گھر میں بھی سکون ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ جب وہ گھر آئے گا، وہ کام کرنے والا، پسند کا پیشہ اختیار کرنے والا جب اپنے گھر آئے گا تو خوشی خوشی آئے گا، تو گھر والے بھی خوش ہوں گے۔ اس کے برعکس سے ایک بندے کا منہ چڑھا ہو، چاہے وہ باس کے کہنے کی وجہ سے ہو یا خود کام میں کوئی کوتاہی وغیرہ ہوئی ہو، تو وہ پرسکون نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کا پیشہ ہی نہیں چوز کیا۔ تو مرضی کا جب پروفیشن مل جاتا ہے تو بندہ اپنا فل فلیج وہاں کام کرتا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی سوچ بڑی نہیں کرتے، چھوٹی سوچ پر ہی اکتفا کر لیتے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی سوچ کو مختصر ہی رکھنا ہے۔ بے شک ذرائع اجازت دے رہے ہیں لیکن دل اسی چھوٹی سوچ پر اٹکا ہوا ہے، یعنی وہی کنویں کا مینڈک بنے رہنا۔ اب ایسا بندہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ خود اس نے اپنے آپ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب ایک بندے نے تمام توانائیاں بھی خرچ کرنی ہے، پیسہ لگانا ہے، محنت کرنی ہے، تو اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے کہ بڑا سوچنا۔ تو وہ بڑا سوچ لے گا تو اسے اس کا فائدہ ہوگا۔ اب یہ فائدہ جو ہے یہ صرف پیسے کی مد میں ہی نہیں ہے، یہ اور کئی کوالٹیز ہیں جو انسان میں اجاگر ہوتی ہیں اس سے۔ سب سے پہلے تو وہ تجربہ کار ہوگا، وہ محنتی بنے گا، اس میں خود اعتمادی آئے گی، معاشرے میں اسے وقار ملے گا۔ اور ایسا بندہ اگر کسی کو سکھانے پہ آئے تو بے شمار چیزیں شیئر کر سکتا ہے۔ ایسے بندے کے گرد کوئی شوقین ہے، کوئی سیکھنے والا ہے، کوئی نیا سیکھنے والا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ان سب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ چھوٹی سوچ سے نکل کر بڑی سوچ میں داخل ہونے کے لیے مجھے جو سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے وہ رسک ہے۔ لوگ اس سے بڑا گھبراتے ہیں کہ جی جو ہمارے پاس اب جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں اب کہیں لگا دینے چاہیے، ہمیں تو اپنے پاس وہ پیسے رکھنے چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ سکون تسلی ملتا ہے۔ تو اس پیسے رکھنے کا کیا فائدہ؟ آج کل تو ویسے بھی پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اس کو کسی جگہ پہ لگایا جائے اور اس کے رزلٹ دیکھے جائیں۔ تو یہ سوچ بھی بندے کو امیر نہیں ہونے دیتی۔ کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ تو جو رسک ہیں ان کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے۔ سب سے بڑا رسک، اس سے کم رسک، اس سے کم رسک، چھوٹا رسک۔ تو سب سے پہلے چھوٹے رسک کو لے کر دیکھا جائے، اس میں کامیابی ملے نہ ملے اس سے بڑے رسک کو لے کر ضرور دیکھنا ہے، پھر اس کو جج کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑے رسک کو جو ہے لینا ہے اور دیکھنا ہے۔ یہ بڑی کامیاب لوگوں کی پریکٹس ہے، اور یہ اپنے کام میں ڈومینوز ایفیکٹ ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ کل کی نسبت آج تھوڑا بہتر کام کر لیا، آج جو کیا اس سے کل اور تھوڑا بہتر کر لیا، تو یہ ترقی کی منزلیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو خود جج بھی کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی انسان جو اپنے آپ کو جواب دہ ہوتا ہے یہ سب سے مشکل جواب دہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو بھی تو مطمئن کرنا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا محنتیں کی، میں نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا میں نے واقعی ہی جو حق ادا کیا محنت۔ میں تو کہتا ہوں کہ محنت انسان کے بس میں ہے،
اور جو نتائج ہیں وہ اس کے بس میں نہیں ہیں، نتائج ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو مین چیز ہے وہ محنت ہے، محنت نتیجہ نکالتی ہے، لیکن فوکس محنت پہ ہی ہونا چاہیے۔ ساری زندگی بندہ ڈرا ہوا بیٹھا رہے تو پھر خوشحالی اور ترقی بھی دور ہی رہے گی۔ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے اور اس کے نتیجے پیدا کرنے چاہیے۔